پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اپنے وجود سے لے کر 1980 کی دہائی تک نہایت کامیاب تھی۔ اس دور میں ہر سال کئی فلمیں بنا کرتی تھیں اور ہماری فلمیں بھارتی فلم انڈسٹری کو مکمل ٹکر بھی دیا کرتی تھیں۔ فلم کے تمام لوازمات لالی ووڈ فلموں میں ہوتے تھے۔ اس دور میں اداکاروں نے بھی لازوال شہرت پائی، جن میں وحید مراد، ندیم اور محمد علی قابل ذکر ہیں۔ اس دور کی فلمیں سینما میں کبھی سلور تو کبھی گولڈن جوبلی مکمل کیا کرتی تھیں۔ وحید مراد اور ندیم کا ہیئر اسٹائل اپنانا نوجوانوں کا شوق ہوا کرتا تھا۔ فلموں کا ایک لازمی جز کامیڈی سے بھرا ہوا تھا، جس میں کئی نامور کامیڈینز نے فلموں کی کامیابی میں کردار ادا کیا۔ ان میں لہری، رنگیلا، منور ظریف اور البیلا شامل تھے۔ ان کامیڈینز نے ناظرین کے چہروں پر ہنسی بکھیرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور سینما ہالز قہقہوں سے گونج اٹھا کرتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم ماضی کے ان کامیڈینز کی یادیں تازہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں لہری کی۔ لہری، جن کا اصل نام سیف اللہ صدیقی تھا، پاکستان کے معروف کامیڈین اور اداکار تھے۔ وہ 2 جنوری 1929 کو کانپور، بھارت میں پیدا ہوئے۔ لہری کو ان کی شاندار کامیڈی ٹائمنگز، منفرد انداز اور نرالی حس مزاح کے باعث پاکستانی فلم انڈسٹری میں خاص مقام حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی شاندار اداکاری اور دلکش مزاح کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ لہری نے 1950 کی دہائی میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کے کامیاب ترین اداکاروں میں شمار ہونے لگے۔ ان کا انداز نہایت مہذب اور مزاحیہ تھا، جس میں وہ روزمرہ کی زندگی کی پیچیدگیوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے کامیڈی کے انداز میں کبھی کسی کی تضحیک شامل نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مزاح کے ذریعے سماجی مسائل پر روشنی ڈالا کرتے تھے۔ لہری نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں دوستی، آگ کا دریا، سائقہ اور نئی لیلا نیا مجنوں شامل ہیں۔ ان کی بہترین کامیڈی ٹائمنگز اور شائستگی نے انہیں اپنے وقت کے دیگر کامیڈین سے منفرد بنا دیا۔ انہیں پاکستانی سینما میں ان کی خدمات کے اعتراف میں متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں نگار ایوارڈ بھی شامل ہے، جو انہوں نے 11 مرتبہ جیتا۔ لہری نے 13 ستمبر 2012 کو 83 برس کی عمر میں کراچی میں دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا نام پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جاتا ہے اور وہ آج بھی شائقین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ ذکر کریں البیلا کا۔ البیلا، جن کا اصل نام اختر حسین تھا، پاکستان کے مشہور کامیڈین، اداکار اور گلوکار تھے۔ وہ 1940 میں بھارت میں گجرات میں پیدا ہوئے۔ البیلا کو ان کی منفرد حس مزاح، دلکش انداز و جاندار مکالمہ بازی کے باعث پاکستانی تھیٹر اور فلم انڈسٹری میں خاص مقام حاصل ہوا۔ ان کی بے ساختہ اداکاری اور دل کو چھو لینے والے انداز نے انہیں عوام میں بے حد مقبول بنا دیا۔ البیلا نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا اور جلد ہی اپنے مزاحیہ اداکاری کے باعث ہر دل عزیز بن گئے۔ تھیٹر میں ان کی پرفارمنس نہ صرف مزاح سے بھرپور ہوتی تھی، بلکہ سماجی مسائل پر بھی روشنی ڈالتی تھی۔ ان کا انداز سادہ لیکن مؤثر تھا، جو انہیں دیگر فنکاروں سے الگ کرتا تھا۔ البیلا نے کئی پاکستانی فلموں میں کام کیا، جن میں انہوں نے اپنی بہترین کامیڈی کے ذریعے ناظرین کو خوب محظوظ کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں عشق نہ پوچھے ذات، سوہنی مہیوال، بیٹا اور بدنام شامل ہیں۔ وہ اپنی برجستہ اور مزاحیہ باتوں کی وجہ سے فلموں میں خاص مقام رکھتے تھے۔ البیلا نہ صرف ایک کامیاب اداکار تھے، بلکہ ایک اچھے گلوکار بھی تھے۔ ان کی گائکی ان کی شخصیت کی عکاسی کرتی تھی۔ ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ البیلا کا انتقال 17 جولائی 2004 کو لاہور میں ہوا۔ ان کا کام آج بھی ان کی عظمت اور فن کی گواہی دیتا ہے۔ اب ذکر کریں منور ظریف کا۔ منور ظریف، جنہیں شہنشاہ ظرافت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کے عظیم کامیڈین اور اداکار تھے۔ وہ 2 فروری 1940 کو گجرانوالہ، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ منور ظریف کو ان کی بے ساختہ حس مزاح، منفرد مکالمہ بازی اور برجستہ جملہ بازی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ منور ظریف نے فلمی کیریئر کا آغاز 1961 میں فلم ڈانڈیا سے کیا، لیکن ان کی حقیقی شہرت کا آغاز فلم ہیر رانجھا اور بنارسی ٹھگ سے ہوا۔ ان کی اداکاری میں برجستگی اور حقیقت پسندی کا امتزاج تھا، جو ان کے کرداروں کو نہایت دلچسپ اور یادگار بنا دیا کرتا تھا۔ منور ظریف کو ان کی مزاحیہ اداکاری نے عروج پر پہنچا دیا۔ انہوں نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں مزاحیہ کرداروں نے انہیں پاکستان کے فلمی شائقین کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ان کے مشہور جملے اور مکالمے آج بھی عوام میں مقبول ہیں اور محفلوں کی زینت بنے رہتے ہیں۔ منور ظریف نے بے شمار ہٹ فلمیں دیں، جن میں باؤجی، ہیر رانجھا، نوکر ووہٹیدہ، شرارت، بنارسی ٹھگ اور خلیفہ شامل ہیں۔ منور ظریف کی کامیڈی کا انداز برجستہ
شائستہ تھا، وہ اپنی حصے مزاح کے ذریعے سماجی مسائل کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا کرتے تھے۔ ان کی جاندار اداکاری اور منفرد انداز نے انہیں دیگر مزاحیہ اداکاروں سے الگ کیا۔ منور ظریف کو ان کی بہترین اداکاری پر کئی ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں نگار ایوارڈ بھی شامل ہے۔ منور ظریف 29 اپریل 1976 کو صرف 36 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ وہ ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے اپنے مختصر کیریئر میں مزاحیہ اداکاری کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آخر میں ذکر کریں رنگیلا کا۔ رنگیلا، جن کا اصل نام محمد سعید خان تھا، پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم اداکار، ہدایت کار، پروڈیوسر اور کمیڈین تھے۔ انہیں نہ صرف اپنی مزاحیہ اداکاری بلکہ گہرے جذباتی کرداروں میں بھی مہارت کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ 1 جنوری 1937 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ رنگیلا نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور پینٹر کیا، لیکن ان کے ٹیلنٹ اور منفرد انداز نے انہیں فلم انڈسٹری کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی الگ پہچان بنائی۔ 1958 میں فلم داتا کے ذریعے انہوں نے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ رنگیلا اپنی برجستہ کامیڈی، مزاحیہ تاثرات اور منفرد جسمانی حرکات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ اپنی حرکات اور مکالموں کے ذریعے ناظرین کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ان کی حصہ مزاح قدرتی تھی اور ان کا انداز اداکاری ہر طبقے میں مقبول تھا۔ رنگیلا نے 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں دل اور دنیا، دیور بھابھی، عورت راج، رنگیلا اور منور ظریف اور باؤجی شامل ہیں۔ رنگیلا نہ صرف ایک کامیاب اداکار تھے بلکہ انہوں نے کئی فلموں کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ 1970 میں فلم دیا اور طوفان کے ذریعے انہوں نے بطور ہدایت کار اپنا آغاز کیا، جو کامیاب ثابت ہوا۔ وہ ایک بہترین گلوکار بھی تھے اور کئی فلموں میں گانے بھی گائے، جن میں ان کے مخصوص مزاحیہ انداز نے سامعین کو خوب محظوظ کیا۔ رنگیلا کے کردار ہمیشہ مختلف اور انوکھے ہوتے تھے۔ وہ اپنے تاثرات اور جسمانی حرکات کے ذریعے کردار میں جان ڈال دیتے تھے۔ ان کی کامیڈی عام لوگوں کی زندگی کے قریب محسوس ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر عمر کے لوگوں میں مقبول تھے۔ رنگیلا 24 مئی 2025 کو لاہور میں 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ ایک شاندار کیریئر اور ناقابل فراموش کرداروں کی بدولت ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔